بھوکا رہنا انسان کو اللہ کے قریب کرتا. کیوں؟ نہ کھانا نہ پینا یہ میرے اللہ کی صفت ہے. اللہ کھاتے ہیں؟ زور سے بولو. اللہ کھاتے ہیں؟ اللہ پیتے ہیں؟ نہیں پیتے نا. نہ کھاتے. اللہ کی بیوی بچے ہیں؟ نہیں ہے نا. اللہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. اللہ یہ تو تم سے مطالبہ نہیں کرتا کہ تم ہمیشہ نہ کھاؤ نہ پیو، بلکہ وہ کہتا ہے میرے دسترخوان سے کھاؤ، دسترخوان سے پیو، لیکن کچھ دن زندگی میں ایسے لاؤ کہ میری طرح ہو جاؤ. میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا. مجھے پتا ہے تم 24 گھنٹے نہیں رہ سکتے کھانے پینے سے، اس لیے کہ میں تمہاری مشینری کو بنانے والا ہوں. مجھے پتا ہے اسے پیٹرول ڈیزل چاہیے، اسے تیل چاہیے، لیکن کچھ دن میں ایسا قادر بھی ہوں کہ بغیر پیٹرول اور بغیر تیل کے بھی تمہاری گاڑی چلا دوں، اور ایسی چلاؤں کہ دنیا میں اس کا مقابلہ نہ ہو، میری طرح ہو جاؤ. اب اللہ کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو لیسا کمثلہ ہے، اس کی تو مثال ہی نہیں ہے. اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے اس جیسا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن صدقے جائیں کہ وہ بندوں سے کہتا ہے بے شک تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری یہ ایک صفت اپنا لو تھوڑے دنوں کے لیے اور تھوڑے وقتوں کے لیے. شروع میں جب رمضان المبارک آیا، یہ روزے جو ہے نا 2 ہجری میں فرض ہوئے. کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، روزہ فرض نہیں ہوا. مدینے میں جب آپ تشریف لے گئے، معاشرہ بنانا تھا اسلام کا، ماحول بنانا تھا اسلام کا. وہاں اللہ پاک نے دوسرے سال کہا کہ اب رمضان المبارک کے روزے رکھو. اس سے پہلے روزے نہیں تھے. جب شروع میں رمضان آیا، جب شروع میں روزے آئے، تو رات کو بھی کھانے پینے پر پابندی تھی. صرف افطاری کے وقت جس نے کھا لیا، سحری بھی نہیں تھی. صرف افطاری کے 5-10 منٹ کھانے کی اجازت تھی. اس کے بعد کسی کو رات کو کھانے کی اجازت نہیں تھی. مشکل تھا. ایک صحابی مزدور تھے، لوہار تھے. سارا دن اس نے دکان پہ لوہا کوٹا. اس زمانے میں یہ اسٹیل ملیں تو نہیں تھی کہ لوہے کے کاروبار ہوتے تھے. صرف یہی ہوتا کہ رمبی داتری، ذمہ داروں کے کام آنے والی چھوٹی موٹی چیز بناتا. اس کے لیے بھی ہتھوڑا، اور ہتھوڑا بھی وہ ودھان والا بڑا چلانا پڑتا تھا جو گاؤں میں ہوتا ہے لوہاروں کے پاس. شام کو چھٹی کر کے گھر پہنچا. افطاری کروں گا، نماز پڑھوں گا. تو چارپائی پہ بیٹھا افطاری سے پہلے سو گیا. نیند آ گئی، اور نیند بھی ایسی آئی کہ بیوی افطاری کے وقت اٹھاتی رہی، وہ اٹھا نہیں. دیر سے جا کے آنکھ کھلی. اب کھانے پینے کا ٹائم تو ختم ہو گیا، اب رات کو کھا نہیں سکتا تھا. اگلے دن کا روزہ آ گیا. اب تھوڑا سا آپ سوچئے کہ ایک مزدور آدمی، اس کی جان کیسے گزری ہوگی، دن کیسا گزرا ہوگا، کتنی تکلیف آئی ہوگی. صحابی رسول تھا، بندہ مومن تھا، پکا مسلمان تھا. دوسرا دن بھی آیا، ہاتھ منہ دھویا، بستر پہ بیٹھا تو پھر نیند آ گئی.
پھر آنکھ نہیں کھلی۔ اللہ جب رات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ حال ہو گیا ہے، اللہ سے کہیں کو نرمی کرے، مزدور آ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابھی بیٹھا ہی تھا دربار رسالت میں کہ جبریل قرآن کی آیت لے کے آ گئے کہ میرا نبی اپنی امت سے کہہ دو کہ آج کے بعد رات کو کھانا پینا بھی حلال، بیوی بھی حلال، افطاری اور سحری 2 ٹائم کھایا کرو، ساری رات کھاتے پیتے رہو، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں۔